حدیث نمبر 35. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن البصري رضي الله عنه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الترجل الا غبا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتاً فوقتاً کنگا کرنے سے، زیادہ کرنے سے منع فرمایا. یعنی ایک ساتھ کنگھی ساتھ میں ہی رکھ لیے، اب صبح و شام صرف کنگھی ہو رہی ہے، دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ بہت ہو گیا، 4 مرتبہ کنگھی ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. یعنی بزرگان دین اس کے بارے میں لکھے ہیں کہ تہالک ہے، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، یعنی میں کیسا دکھ رہا ہوں، میں کیسا دکھ رہا ہوں. بعض نوجوانوں کو ایسا ہوتا ہے ینگ ایج میں، ایک جنون چڑھ جاتا ہے کہ میں کیسا دکھ رہا ہوں، میں کیسا دکھ رہا ہوں. جیب میں ہی کنگھی ہوتی ہے، یہ گھر میں کنگھی کر کے نکلا، بائک پہ بیٹھا تو بائک کے آئینے میں دیکھا، کار میں بیٹھا تو وہ مرر میں دیکھ کے کنگھی کیا. وہ ہر 5 منٹ میں اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہیں. ایسا اتنا زیادہ اپنے لک پہ جو ہے فدا نہیں ہو جانا، سیٹ رہنا چاہیے، اچھے رہنا چاہیے، لیکن ایک ایوریج ہوتا اپنے آپ کو. جب تھوڑا سا ٹائم گزر گیا، آپ وضو کر لیے، تھوڑا کنگھی کر لیے، ہو گیا جی، تو دن میں 4-5 مرتبہ ٹائم ٹو ٹائم کرنا چاہیے، ایک ساتھ نہیں کرنا چاہیے الا غبن. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 35 میں جو صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا، ان کے بارے میں ہم لکھائے نہیں تھے، تو سب سے پہلے ان کے بارے میں لکھ لیتے ہیں اور پھر آگے نیا باب شروع کرتے ہیں. عبداللہ بن مغفل المزنی، نام لکھ لیجئے، عبداللہ بن مغفل المزنی. آپ پہلے مدینہ شریف میں رہے، بعد میں آپ بصرہ منتقل ہو گئے تھے، وہاں پر رہ گئے، تو آپ کو بصری بھی کہا جاتا. اور آپ جو ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت الرضوان فرما رہے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ درخت جس کا ذکر ہے نا قرآن میں، یبایعونک تحت الشجرہ، سورہ فتح میں جو درخت کا ذکر آیا جس کے نیچے بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے صحابہ سے بیعت لیے تھے، وہ بیعت کے موقع پر اس درخت کے ڈالیاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ رہی تھی، تو یہ کھڑے ہو کر وہ ٹہنیوں کو اور ڈالیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر اٹھا رہے تھے. اور آپ بڑے فقہاء میں سے مانے جاتے ہیں، اور جنگوں میں آپ زیادہ شریک نہیں رہے، معارک الفتنہ بعد میں جو مشاجرات رہے ہیں اس میں یہ شریک نہیں رہے. 60 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، 60 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. تو